انہوں نے جو ڈیبیکل آف ڈھاکہ اس میں ان کا رول بہت بڑا تھا. میں چاہوں گا ہمارے ویورز کو ایکچوئل پوزیشن بتائیے. دیکھیں ایکچوئل پوزیشن یہ ہے کہ جس وقت یہ کہتے ہیں کہ فتح ہو جائے تو ہر عیب آپ کا چھپ جاتا ہے. اگر کسی جگہ پہ شکست ہو یا غلط ہو پھر آپ کا کردہ نہ کردہ گناہ باہر آ جاتا ہے. کیونکہ جب قومیں شکست خوردہ ہوں نا، جو ہم ہو گئے تھے شکست خوردہ اس وقت وہ پھر وہ برڈن کسی پہ ڈالنا چاہتے ہیں. اچھا 6 نکات جو تھے مجیب کے، آپ کی بھی میٹنگز رہی مجیب الرحمان سے؟ گول میز کانفرنس بھی ہوتی رہی؟ بے تحاشا میٹنگ ہوئی ہے میری. کسی ویسٹ پاکستانی کی اتنی میٹنگ نہیں ہوئی جتنی مجیب کے ساتھ ہوئی ہیں، 1 to 1 بھی، اس کی ٹیم کے ساتھ بھی اور بھٹو صاحب کے ساتھ. صاحب مجیب الرحمان وہ شخص تھا کہ جو جب پاکستان بنا تو اپنی سائیکل پہ پاکستان کے بینرز اور پوسٹرز لگاتا رہا. سر یہ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات آپ اس کی بھی تسلیم کریں کہ سب کچھ یہ کرتا تھا، بٹ مجیب واز اے بیڈ ایڈمنسٹریٹر بٹ ہی واز اے ویری گڈ ایجیٹیٹر. ایجیٹیشن کا وہ ماسٹر تھا. یہ تو بنگالی سب لوگوں کی ہسٹری بھی یہ ہے کہ وہ ایجیٹیٹر بہت اچھے ہیں. دیکھیں جی، اور بھی بھاشانی بھی ادھر سے تھے. بھاشانی تھے، لیکن جس طریقے سے مجیب نے اپنے آپ کو پروجیکٹ کیا، کیونکہ یہ تو سروردی کا تھا نا چیلا، اور جس طریقے سے بعد میں وہ اس نے مینوور کیا سارا کچھ، یہ عام آدمی نہیں کر سکتا. کوئی بھی ایسی پوزیشن میں جب پہنچے، ایک یہ ہوتا ہے نا کہ جی آپ کو جیسے وہ ہمارے یہاں آج کل ہوتا ہے کہ آپ کی فوج کے ہاتھ میں طاقت ہو اور وہ آپ کو بلا کے یا کسی اور شخص کو بلا کے پرائم منسٹر بنا دیں، گورنر بنا دیں وغیرہ، تو آپ کا پھر ایکس تو آپ بن جاتے ہیں. لیکن جو لوگ ایک تھرو پولیٹیکل پروسیس وہاں پہنچتے ہیں، دے آر ناٹ آرڈنری. خیر صاحب، الزام لگایا جاتا ہے کہ شیخ مجیب کے 6 پوائنٹ نہ ماننے میں بھٹو صاحب کا ہاتھ تھا. میں چاہوں گا ویورز کو کلیئر کیجئے کہ اگر وہ 6 پوائنٹس مان لیے جاتے اور شیخ مجیب کو پرائم منسٹر آف پاکستان جو ایسٹ اور ویسٹ کا بنا دیا جاتا جو وہ چاہتا تھا، تو پھر کیا رزلٹ نکلتا؟ دیکھیے سب سے بڑا یہی بات ہے غلط کہ مجیب کے 6 پوائنٹ ماننا ہی پاکستان کو ٹکڑے کرنے ماننا تھا. اس کے مترادف تھا. اور طریقہ ہی کوئی نہیں تھا. اس میں جو سب سے بڑی غلطی ہوئی، اگر آپ کسی کو کنڈیم کرنا چاہتے ہیں تو انسٹیڈ آف کنڈیم، کیونکہ بھٹو صاحب پولیٹیکل پرسن تھے اور بعد میں حکومتیں ان کے خلاف رہی ہیں تو یہ پروپیگنڈا سب ان نے کیے ہیں، وہ پھر ذمہ وار یحییٰ خان تھے. یحییٰ خان واز اے آنیسٹ مین. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یحییٰ خان کی میں ایک پیسے کی کرپشن نہیں جانتا. باقی ان میں جو عیب تھے وہ اور تھے، لیکن اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی. لیکن اس معاملے میں نے ان کے ساتھ بعد میں نیگوسیشن کی، اور جس دن پاور ٹرانسفر ہوئی، جس رات یہ فیصلہ وہ بھی ساری میں نے نیگوشیٹ کیا تھا. بھٹو صاحب یہاں نہیں تھے. تو یہ سب ان کی ایک بڑی خواہش تھی دلی کہ وہ اس ملک کے پریزیڈنٹ رہ جائے، یحییٰ خان، اور چاہے کچھ بھی ہو، چاہے ان کو مجیب رکھے یا ذوالفقار علی بھٹو رکھے. خیر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ایسٹ پاکستان میں مفتی بانی بھی انٹر ہو چکی تھی، امریکن رول CIA کا بہت زیادہ تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں اس ریجن کا ہیڈ کوارٹر تہران میں CIA کا ہوتا تھا. یہ ساری یہاں سے کانسپیریسیز چل رہی تھی. تو اس زمانے میں جو یحییٰ خان نے ملٹری آپریشن کیا، کیا وہ سونے پہ وہ جلتی میں تیل کا کام نہیں کیا؟ نہیں، شاید ان کے پاس بھی چوائس کوئی نہیں تھی. سب سے پہلے یہ ہے کہ پہلے دن تب تو مجیب کے جو 6 پوائنٹ تھے، یہ مجیب کے 6 پوائنٹ نہیں تھے، یہ ہمارے ہمسایہ ملک نے دیے تھے، انڈیا نے. اور ان نے پہلے مجیب کے ارد گرد جو ان کے سب کے قریبی دوست تھے ان سب کو خرید لیا، اور وہ ان کے پے میں تھے. یہ کسی اور نے تو مجھے کیا کہہ رہا ہے، مجھے مجیب صاحب نے خود کہا تھا یہ آخری دن جس رات ان پہ آپریشن ہوا ہے. تو انہیں یہ آپ نے آپریشن کی بات کی تو وہ جنرل جو بلال تھے، وہ میجر بلال، جنہوں نے اس کو بانمتی میں جا کے وہ جو لاک کر کے اندر بیٹھے تھے، تو اس نے کہا جی میں تو انہیں شوٹ کرنے لگا تھا، جنرل میٹھا نے مجھے اس وقت وائرلیس کی کہ شوٹ نہیں کرنا اس کو. کس کو؟ مجیب کو. یہ واقعی سچ ہے، وہ تو اس کی بات ہے نا. میں آپ کی جس دن رات کو آپریشن شروع ہوا. جی ہاں، وہ شاید یہی کچھ کرنا چاہتے ہوں گے اور پھر نہیں ہوا. اسی طریقے سے جس دن پاور ٹرانسفر ہوئی، جس دن وہ ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن آپ مطلب یہ سمجھ اب اس میں بھٹو صاحب کا رول آپ کو نظر آتا ہے کیونکہ آپ بڑا قریب رہے. نہیں، اس وقت تو بھٹو صاحب ایز فار ایز آئی نو، جتنا میں نے اسٹڈی کیا اس میں ظاہر ہے کہ یحییٰ خان واز دا مین پرسن. میری بات سن لینا، یہ بات آپ کے اس کے بعد پھر لوگ خود فیصلہ کریں گے یہ کیا بات تھی. جی، پہلی بات تو یہ تھی اگر کوئی پاکستان کو کچھ عرصے کے لیے مستقل طور تو پاکستان بچ نہیں سکتا تھا. وہ فیصلہ ہو چکا تھا اور وہ فیصلہ سپر پاورز کا تھا.
وہ 75 تک کی ڈیڈ لائن تھی ان کے پاس. وہ انہوں نے جو کچھ کرنا تھا انہیں کرنا تھا، لیکن اس وقت کچھ وقت کے لیے، اور جب وقت انسان کو مل جائے تو پھر پتہ نہیں کیا سے کیا ہو سکتا ہے. تو اس وقت اگر یحییٰ خان اس وقت اپنے ذاتی اقتدار کی ہوس نہ رکھتے ہوتے تو جب یہ ہوئے 70 کے الیکشن، جب الیکشن ہو گئے اور مجیب وہاں جیت گیا یہاں یہ جیت گیا، تو وہ ایک سمپل فارمولا تھا اگر وہ استعمال کرتے اور وہ یہ کہتے کہ جناب میں آپ کو پار ٹرانسفر کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ مہربانی کریں 6 پوائنٹ پہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ 6 پوائنٹ میں سے جو پوائنٹ پاکستان کو توڑتے ہیں وہ نکال دیں اور باقی میں تیار ہوں. اگر صرف اتنا کہہ دیتے، کیونکہ پولیٹیشنز ہر قیمت پہ پار چاہتے ہیں، نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. بھٹو بھی پار چاہتا تھا، مجیب بھی، اور اس وقت ضیاء سے پار کوئی لے نہیں سکتا تھا کسی طریقے یحییٰ سے. ہاں یحییٰ سے، کیونکہ اس کے فوج وغیرہ یہ وہ، تو اس کے خلاف عام سٹرگل ہی ہو سکتی تھی، باقی ایجیٹیشن سے نہیں ہو سکتی. وہ جو انہوں نے کی پھر ہاں ود دی ہیلپ آف انڈیا. لیکن انہوں نے نہیں کیا، صرف اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ ان کا آپس میں بھی ایگریمنٹ نہ ہو، اور بعد میں یہ میں ایگریمنٹ کرا کے اپنے آپ کو باس بنواؤں گا اور یہ دونوں میرے ساتھ کام کریں. ایک بنیادی سوال جو ورنہ بچ جاتا وقتی طور پہ. ہاں آپ نہیں سمجھتے کہ بنگالی زبان پہ جو احتجاج 50s میں لیٹ 50s میں شروع ہوا وہ جو مین تھا وہ سیپریشن کا باعث بنا جی؟ وہی بنا ایک مین وجہ وہی تھی. دوسری یہ ہے کہ اس وقت یہ ریزسٹنس کہ جی فوج میں ہمیں یہ کالے اور چھوٹے لوگ نہیں چاہیے. پھر یہ ہے کہ اس میں پاکستان ہم نے زیادتیاں کی اس پاکستان سے جی. کوئی شک نہیں، ہم نے پاکستان کو خود توڑا ہے، خود توڑا، کبھی نہ ٹوٹتا. ہمیں کمرشل بریک پہ جانا ہے جی. بھٹو صاحب یہ 71 کا جو ڈیبیکل ہو جاتا ہے اس کے بعد بھٹو صاحب پار میں آتے ہیں. میں آپ سے اس کے چاہوں گا کہ اپنے بریک کے بعد بھی اس کو بتائیے کہ بھٹو صاحب کو پاور کیسے ٹرانسفر کی. اور ایک الزام ان پہ ان کے اوپوننٹ ہمیشہ لگاتے ہیں کہ وہ بھی تو سول مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے. اس کا جواب آپ سے لیں گے بریک کے بعد. ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فیس ٹو فیس، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں فیس ٹو فیس. غلام مصطفیٰ کھر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کھر صاحب، ڈیبیکل آف ڈھاکہ ہو جاتا ہے، ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہو جاتا ہے، ہم اسے مانتے تو نہیں ہیں ٹیل 74. بھٹو صاحب کی واپسی کیسے پاسبل ہوتی ہے؟ سلامتی کونسل میں بڑی پرجوش وہ ایک تقریر کرتے ہیں، اور وہ میرے خیال میں اس کے بعد بھی میں نے آج تک کسی بھی دنیا کے، میں اسلامک امہ کو بھی چھوڑ دیں، مسلم امہ کو بھی چھوڑ دیں، کسی پرائم منسٹر یا کسی انٹرنیشنل لیڈر کو کرتے نہیں دیکھا ہے. بھٹو صاحب کی واپسی جو ہوتی ہے وہ کن شرائط پہ ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے، یہ ہمارے ویورز کو بتائیے. ایک ٹوٹا ہوا پاکستان ہے، ایک ونگ ہمارا ہم سے علیحدہ ہو گیا ہے، ہماری شکست ہو گئی ہے، 95,000 قیدی انڈین قید میں ہیں، ہمارا کمانڈر بھی ان کی قید میں ہے، تو پھر بھٹو صاحب کو واپسی کیسے ہوتی ہے جی؟ دیکھیے، بھٹو صاحب باہر تھے اور یہاں سے جب گئے تھے تو وہ یحییٰ سے بھی مل کے گئے تھے، اور یحییٰ کو مجھے لے گئے تھے یحییٰ کے پاس اور کہا تھا کہ جب میں یہاں نہیں ہوں گا تو وہاں میرا پیچھے ریپرزینٹیٹو مصطفیٰ کھر ہوگا، جو یہ بات کرے گا آپ اس کو میری بات سمجھیں. مجھے یہ کہا تھا کہ مصطفیٰ یہ آپ نے سب کچھ کرنا ہے، بہت لمبی بات ہے، وہ ہو جاؤ گے تو یہاں تو پوری نہیں ہوگی. جس وقت آپ سمجھیں کہ بالکل سیف ہے، کم از کم 99% سیف ہو، تو مجھے اس وقت واپس بلانا، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور میں آپ کو، اور دوسری میں آپ کو انسٹرکشن دے کے جا رہا ہوں کہ میرے آنے سے پہلے 1 گھنٹے کے لیے بھی پنڈی کو نہ چھوڑنا، یہی رہنا. پنڈی کو نہیں چھوڑنا؟ نہیں چھوڑنا، یہی رہنا. پھر اس کے بعد انہوں نے میری میٹنگ کرائی ان کے ساتھ، ایسٹ پاکستان کے لیڈر کے ساتھ، اور ان کو بھی یہی کہا کہ مصطفیٰ کھر میرا دوست ہے اور میرے پیچھے یہی انچارج ہوگا اور اس سے آپ نے ساری بات کرنی ہے. تو وہ آپ چلے گئے. میں نے بھٹو صاحب سے جب جا رہے تھے، میں ان کو چھوڑنے گیا تھا، میں نے کہا جی میں اجازت ہو تو میں 1 دن کے لیے گھر چلا جاؤں. میں 3 مہینے سے گھر نہیں گیا. تو میں دیکھ کے کہہ رہے مصطفیٰ، میں نے سمجھا کہ میں نے زندگی میں ایک شاگرد ایسے بنایا ہے کہ جس کو میں پورا ٹرسٹ کر سکتا ہوں. تم یہ بات کا اس کا مقصد ہے میں نے پھر وقت ضائع کیا.
اس وقت میں، اس کرائسس میں، ایسے حالات میں گھر، سیاستدان کا کوئی بچہ نہیں ہوتا، کوئی گھر نہیں ہوتا، کوئی بیوی نہیں ہوتی، اس کی عوام کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے. یہ ہماری موت اور زندگی کا سوال ہے، نہیں آپ نہیں جائیں گے، بس ختم ہوئی بات. وہ چلے گئے واپس. پتہ نہیں 4-5 دن کچھ بھی نہیں ہوا. میں سارا دن ایم این اے ہاسٹل میں نے سویٹ لیا ہوا تھا اپنا، کیونکہ میں ایم این اے تھا اس وقت، تو اس میں بیٹھا رہا تھا. میں نے کہا یار کمال کیا بھٹو صاحب نے، گھر بھی نہیں جانے ہاں دیا، میں نے وہ ایک دیا دن کی بہت چھٹی مانگی. میں کر کیا رہا ہوں یہاں؟ کچھ نہیں. بس اس کے بعد پھر وہ ایکٹیویٹی شروع ہو گئی. اتنی ایکٹیویٹی کہ دن میں 3 میٹنگیں یحییٰ کے ساتھ، 1 دفعہ 2 دفعہ جنرل پیرزادہ کے ساتھ، اور ایسے باقی ان کے ساتھ ایسٹ پاکستان کے جو لیڈر تھے ان کے ساتھ، باقیوں کے ساتھ بہت زبردست وہ ایکٹیویٹی شروع ہو گئی. تو میں نے کہا کہ واقعی میرا لیڈر بالکل صحیح کہتا تھا. تو اس وقت پھر پہلے بہت زبردست کوشش ہوئی کہ بھٹو صاحب کو واپس نہ لایا جائے، اور وہاں یہ ان کو کہہ دینے کہ بھٹو صاحب غدار ہیں، اور ان نے یہ سارا کام جو کیا ہے یہ ان نے کیا ہے، اور اس لیے ان کو ہم آتے ہی اریسٹ کر لیں گے، اور ان کے اوپر غداری کا کیس کیا جائے. یہی ایڈمنسٹریشن کا تھا. یہ ایڈمنسٹریشن نہیں، ان میں سے کچھ لوگ تھے. کچھ لوگ، اور وہ لوگ تھے کچھ لوگ جو اصغر خان کو چاہتے تھے کہ وہ اس جگہ پہ آ جائے. تو پہلے یہ بات ڈسکس ہوئی اور کافی سیریسلی ڈسکس ہوئی. پھر کچھ جرنیلوں نے، میرے خیال میں شاید گلستان نے اور ایئر مارشل رحیم نے، اور بھی کوئی ہوں گے، میں ان میٹنگز میں تو نہیں تھا ان کے ساتھ، ان نے یہ کہا کہ سر یہ تو آپ ٹھیک ہے، لیکن جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ لوگوں کی مرضی کے خلاف ہوگی، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو ویسٹ پاکستان کے الیکٹڈ لیڈر ہیں، اور ان کو باہر رکھ کے آپ اپنی مرضی کی گورنمنٹ بنائیں. جس بندے نے 1 سیٹ نہیں لی اس کو آپ پریزیڈنٹ بنا دیتے ہیں، یا جو بھی بناتے ہیں پرائم منسٹر بناتے ہیں، تو یہ صورتحال ایسی ہو جائے گی خدا نہ خواستہ، انارکی ہو جائے گی. ہاں انارکی ہو جائے گی، اور اس کو فوج بھی نہیں کنٹرول کر سکے گی. یہ جنرل رحیم نے کہا کہ یحییٰ کو، سر مسٹر پریزیڈنٹ انفارچونیٹلی وی ڈونٹ لائک اٹ، لیکن ذوالفقار علی بھٹو از ویری پاپولر ان دی آرم فورسز. لوگ اسی کا نام لیتے ہیں اور کسی کا نام لیتے. پھر یہ صورتحال چینج ہوئی، تو پھر انہوں نے کہا جی ذوالفقار علی بھٹو کو واپس بلانا چاہیے اور ان کو اقتدار میں رکھیں. اور یہ ہوا کہ یحییٰ نے کہا کہ میں پریزیڈنٹ رہوں گا اور ان کو پرائم منسٹر بنا دوں گا. تو مجھے یحییٰ نے بلایا، میں نے کہا خیر صاحب کانگریچولیشنس. میں نے کہا سر کیسے؟ کہتے وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ہی از دا الیکٹڈ لیڈر آف ویسٹ پاکستان اینڈ ہی ول بیکم دا پرائم منسٹر آف پاکستان. لیکن آپ میری بھی دوست ہیں، میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ کمٹمنٹ کریں کہ آپ پوری اپنی کوشش کریں گے اور ذوالفقار علی بھٹو کو کہیں گے کہ مجھے وہ پریزیڈنٹ رکھے. اچھا. تو میں نے کہا جی میں ضرور کہا کہ ہم پار چاہتے تھے، اور میں نے کہا، میں نے اس کے ساتھ کمٹمنٹ کی جی میں ضرور کہوں گا، اور انشاءاللہ آپ رہیں گے. آپ کو نہیں رکھے گا تو اور کس کو رکھے گا؟ تو اس نے کہا کہ یہ صرف میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہوں، پر یہ ملک کے انٹرسٹ میں ہے. پھر انہوں نے مجھے ملک گن کے سنائے کہ جی ایران کے شاہ کے ساتھ میرے اس قسم کے تعلقات ہیں، سعودی فیصل کے ساتھ میرے اس قسم کے تعلق، سب کے، اور میں نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے وہ کیا ہے، تو میں وہ ملک کے لیے میرا رہنا مفید ہوگا. میں نے کہا جی بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی، مجھے کہا یہ ٹیلی فون آگے کیا، کہتا مصطفیٰ فون اٹھاؤ اور فون کرو ذوالفقار علی بھٹو کو. یہ نیو یارک بیٹھے تھے اس وقت، فوراً آ جائے واپس. میں نے کہا سر آئی ایم سوری، میں یہی کچھ کرتا ہوں، لیکن ہمارے جو آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں آپ کے فون سے فون نہیں کر سکتا. میں وہاں سے فون کروں گا جو ہمیشہ میں اس کو جا کے کرتا ہوں، کیونکہ اس کو وہ ٹرسٹ نہیں کرے گا. وہ یہ سمجھے گا کہ شاید میں آپ کے دفتر سے بیٹھ کے فون آپ کے ساتھ مل گیا ہوں، آپ کے ساتھ مل گیا، یا بار کے وہ پھر جو آپ چاہتے ہیں وہ بھی نہیں ہوگا، جو میں چاہتا ہوں وہ بھی نہیں ہوگا. تو میں آیا اور وہاں سے میں نے آپ کے ذوالفقار علی بھٹو کو فون کیا.
میں نے کہا سر آپ آ جائیں. اچھا ہاں, ان کے ساتھ پھر میں نے یہ کمٹمنٹ کرے. میں نے کہا جی پھر آپ یہ کریں کہ میرا لیڈر بہت تھکا ہوا ہے اور کتنی راتوں سے نہیں سویا, اس نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے, نہیں ہو, تو آپ مہربانی کر کے جہاز بھیجیں اپنا, اور اس جہاز میں اسپیشل انتظام کریں کہ ہی شوڈ ہیو اے بیڈ, تاکہ وہ سو کے آئے. ورنہ جب یہاں آئے گا تو 15 کے 16 گھنٹے کی تو فلائٹ ہے, تو اس میں تو اس کا تو برا حال ہوگا, اور پھر یہاں آ کے ہی از کمنگ ٹو مینیج دا کرائسس, وہ سونے تو نہیں آئے گا یہاں. تو وہ کہا نو پرابلم. خیر اس نے جو کچھ کیا مجھے کہا کہ جاؤ پھر مجھے بتاؤ. میں گیا, میں نے ذوالفقار علی بھٹو کو تھوڑا سا بتایا کہ مجھے پتا تھا میرے ٹیلی فون ٹیپ ہوں گے, اور میں نے کہا کہ سر آپ آ جائیں, آر یو شیور, آر یو شیور. میں کہا یس. سو وٹ ڈو یو تھنک. میں نے کہا سر میں آپ ساری چیز ڈسکس تو یہاں نہیں کر سکتا, کہ آپ جانتے ہیں جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, بٹ ٹیک اٹ فرام می, اٹ از اے ٹرن کی جاب. میں کہتا چابی پھیرنے کی ضرورت ہے, صرف ٹرن کی جاب. تو اس نے کہا آل رائٹ مصطفیٰ, آئی ایم کمنگ آن یور اسیسمنٹ. تو یہ فیصلہ ہو گیا. میں نے آ کے ضیاء کو کہا, مشرف سوری یا کو, میں نے کہا جی مبارک ہو, آ رہا ہے میرا لیڈر, جہاں جا چکا تھا اس وقت. پھر اچانک میرے خیال ان دنوں میں رمضان تھا شاید, میں صبح آیا روزہ رکھنے انٹرکانٹیننٹل ہوٹل میں, تو وہاں میں نے دیکھا تھا کہ اسی وقت ایک وہ اے بی ایوان ہوتے تھے اس کے انٹیلیجنس کے انچارج, آئی بی کے, لیکن ہوتے ان کے ساتھ تھے, رشتہ داری بھی تھی ان کی عسکر خان کے ساتھ, اور عسکر خان, یہ دونوں نکل رہے تھے سحری کھا کے. راستے میں ہم نے السلام علیکم وعلیکم السلام کی, اور دے اسمرکڈ ایٹ می. میں کہتے ایسی تھی جیسے کسی کے کنٹمپٹ کی نظر سے کہتا ہے کہ بچوں تم کیا کر رہے ہو. مینز وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو بن رہے ہیں, یہ تو بن رہا ہے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر جو بھی ہے, اور یہ کیوں ایسے خواہ پھر رہے ہیں, کچھ نہیں. میرے دل میں وہیں خدشہ ہو گیا. میں نے کہا یہ کچھ خراب ہے, کوئی چیز غلط ہے. تو میں نے وہیں فوراً کی روزہ رکھا اور چلا گیا واپس, اور میں نے اپنی پارٹی کو وہاں سمن کر لیا ساری کو, کیونکہ بھٹو صاحب تو کہہ گئے تھے نا سب کو کہ ہی از انچارج. تو ان کو میں نے کہا کہ بھائی دیکھو میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے کہ جو میری سکس سینس کہتی ہے کہ بھٹو کے خلاف کوئی سازش ہے, اور سازش یحییٰ کی طرف سے نہیں ہے, لیکن نیچے کچھ اور ہیں ان کی طرف سے. ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس پار تو ہے نہیں. ایک ہی چیز ہو سکتی ہے کہ ہم ایسے حالات پیدا کر دیں کہ وہ سازش ناکام ہو جائے. تو انہوں نے کہا وہ کیا. میں نے کہا جی آپ کوشش کریں, کچھ ہی رسم میر تھے دوسرے, کہ میکسیمم کراؤڈ آپ لے کے آئیں ایئرپورٹ پہ بھٹو کو ریسیو کرنے کے لیے, تاکہ اگر کوئی ہے بھی چیز تو وہیں ختم ہو جائے, کہ کراؤڈ میں یہ کچھ نہیں کریں گے, یہ اکیلے میں کچھ کریں گے. انہوں نے کہا جی آپ کا یہ خیال ہے. میں نے کہا جی میرا خیال ہے, لیکن آپ کو یاد ہے کہ بھٹو صاحب مجھے انچارج چھوڑ گئے, اور یہ جواب پھر میں دوں گا, اور میں کہہ دوں گا کہ آپ نے انکار کر دیا. تو انہوں نے کہا جی کہ اچھا ٹھیک ہے, ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں, پرووائڈیڈ آپ ہمیں فنڈز پرووائڈ کریں, کیونکہ یہ سب کچھ اچانک کرنا ہوگا. اور یہ اب میرے پاس خود کچھ نہیں تھا, ہم تو پھانک ہوئے تھے. لیکن تو میں نے پھر کوشش کی اپنے دوستوں کی, اور مجھے سب سے زیادہ پیسے نور حیات نون نے دیے, اور دوسرے بھی جو لوگ تھے تو تقریباً 4-5 لاکھ روپیہ میں نے 2-3 بجے تک اکٹھا کر لیا. تو میں پارٹی کو بلا کے میں نے کہا یہی میرے سے ہو سکے. وہ سب 4-5 لاکھ بڑی چیز, بہت بڑی اماؤنٹ تھی, بہت بڑی چیز تھی. اور یہ کریں اور پھر سارا کچھ کریں گے. میرے پاس اپنی گاڑی بھی نہیں تھی اس وقت, تو میں نے کھٹکس جو ہے آج کل جو پرویز کھٹک ہے, جی اس کے بھائی تھا, اس کی گاڑی لی مرسیڈیز, اور اس کو کہا کہ جی بھٹو صاحب کو ریسیو کرتا ہے تو یہ, اور ان کی گاڑی ہمارے بھٹو صاحب آ جاتے ہیں. جی آپ بھٹو صاحب کو ریسیو بھٹو صاحب آ جاتے ہیں, بہت بڑا کراؤڈ ہوتا ہے, وہ ریسیو کرتا ہے. جب وہاں بیٹھتا بھٹو, بہت میں نے دیکھا اس کے منہ پہ بہت انگزائٹی تھی, تو بیٹھ کے چلو مصطفیٰ, پاور آف ٹرانسفر کیسے ہوتی ہے جی, یہ آگے وہی شروع ہوتے ہیں, چلو مصطفیٰ چلو نکلو. تو میں نے وہ کراؤڈ سے فوراً, ہم تو ماسٹر تھے ہمیں نکالنے کی, کراؤڈ سے میں نے نکال لی. جب باہر نکلے, اچھا مصطفیٰ مجھے اب بتاؤ. کہتے کہاں لے جا رہے ہو مجھے. میں نے کہا پریزیڈنٹ ہاؤس. اچھا مجھے بتاؤ تو صحیح. تو میں نے پیچھے دیکھا, پیچھے وہاں نون بیٹھا تھا, وہ بھٹو صاحب کا پروٹوکول آفیسر تھا. تو میں کہتا یہ پیچھے کیوں دیکھتا. میں نے کہا نون صاحب بیٹھے. کہتا عجیب آدمی, اس کا سڑک پہ گاڑی کھڑی کر کے اس کو نکال دیا وہاں سے.
تو بھٹو صاحب میں رہ گئے. تو میں نے پھر معمولی سی بات بتائی ان کو. اس حد تک میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ میرے خیال سبھی ٹھیک ہوگا, کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوتی. وہاں ہم پہنچ گئے. یا انتظار کر رہا تھا ہمارا 10-11 بجے کا ٹائم ہوگا, اور صرف یا اور ہم دو وہاں جا کے بات ہوئی ساری. اور اس میں پھر وہی اس نے کہا فارمولا آف ٹرانسفر آف پاور. ٹرانسفر آف پاور کے انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جی جیک کو بلاؤ, وہ آرمی کا جیک ہوتا ہے جو لیگل سائڈ کا ہوتا ہے, کرنل تھا کوئی اس کا. اس نے کہا جی ایک ہی صورت ہو سکتا ہے, کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ اس کو. ہاں انہوں نے کہا مجھے آپ پریزیڈنٹ رہنے دیں اور آپ پرائم منسٹر کی سویرنگ کراتا ہوں. سو بھٹو صاحب نے کہا کہ آئی ایم ویری سوری, یہ پار پھر میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوں, اس لیے کہ آپ اس کو سمجھ نہیں رہے. مجھے افسوس ہے, مجھے دکھ ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ اگر آپ پریزیڈنٹ رہتے تو, لیکن اس وقت قوم کا موڈ آپ کے خلاف ہے. بڑا ڈیئرنگ سٹیپ تھا ذوالفقار بھٹو کا اس وقت. جی ڈیئرنگ سٹیپ تھا اس وقت. ہاں بہت بڑا. ویسے کون کرتا ہے کون کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پار نہ ٹرانسفر کی بالکل جاتی. ہاں, لیکن یہ رسک اس نے لیا. جی. اس کی سیاست نے اس کو یہی کچھ کہا, تو اس نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا, بٹ آئی لک آفٹر یو. میں کہوں گا اسے پسند تو نہیں کیا. ٹائم ختم ہو گیا, ذرا مجھے کوئکلی بتا دیجیے کہ ٹرانسفر جو سول مارشل ایڈمنسٹریٹر کہتے ہیں وہ جو فارمولا تھا وہ کیا تھا جی؟ فارمولا یہ تھا کہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بننا پڑے گا. سول سول مارشل جو ملٹری مارشل ایڈمنسٹریٹر سے پاور ٹرانسفر ہوگی آپ وہ کو سول مارشل سول مارشل ایڈمنسٹریٹر ہو گئے, اور کوئی تو اس تناظر میں بھٹو صاحب کو سول مارشل ایڈمنسٹریٹر کہنا کیا ان کو یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ بھی ڈکٹیٹر تھے؟ کمال کی بات ہے. یہ لوگوں کا perception یہ بنایا گیا نا جی. لوگوں کو کہ یہ جواب بتائیں. آج تو قانون وہ پتہ کر سکتے ہیں نا کسی وکیل سے پوچھ کے یا کسی ایکسپرٹ سے کہ یہ نہ ہوتے تو وہ کیا بنتے. پاور کیسے پاور ٹرانسفر ہو نہیں سکتی تھی. پاور کیسے اور پھر حالات اس قسم کے تھے کہ ایک سیکنڈ امپورٹنٹ تھا. وہ بعد میں جب کوئی بات ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا. اس بھی ہم اس کے نیکسٹ فیس میں کریں گے. ویسٹ پاکستان جانے والا تھا. بس آپ دیکھ رہے تھے فیس ٹو فیس. یہ پروگرام کنٹینیو رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی. آپ گیس آپ نے کرنا ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا. غلام مصطفیٰ کھر صاحب سے ماضی کی باتیں ہو رہی ہیں. نیکسٹ جو پروگرام ہوگا اس میں آگے جو ڈیٹیلز ہیں یہ آج وہاں تک ہم اس کو ختم کر رہے ہیں کہ جو پاور ٹرانسفر ہوئی تھی ڈیبیکل آف ڈھاکہ کے بعد اینڈ ذوالفقار علی بھٹو بیکیم سول مارشل ایڈمنسٹریٹر, تو ان کو پاور ٹرانسفر کرنے کے لیے جو فارمولا تھا وہ یہی تھا, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.